میرے عزیزو آج کی حدیث ہے ابو داؤد کی 4949 نمبر حدیث۔ اس سے پہلے میں ایک فائدہ بتا دوں، 4948 نمبر حدیث میں داؤد بن عمر کو کل میں نے کہا سکا، حالانکہ وہ صدوق ہیں، صدوق راوی کی حدیث حسن لذات ہی ہوتی ہے اور سکا کی حدیث صحیح لذات ہی ہوتی ہے۔ سکا میں عدالت اور ضبط پورا ہوتا ہے، وہ سکا۔ صدوق میں عدالت پوری ہوتی ہے جبکہ ضبط کچھ ہلکا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خفیف الضبط۔ صدوق میں ضبط کچھ خفیف ہوتا ہے۔ سکا کی حدیث صحیح لذات ہی اور صدوق کی حدیث حسن لذات ہی۔ کل والی حدیث میں انقطاع تھا، ابن ابی زکریا نے سیدنا ابو درداء کو پایا نہیں، اس وجہ سے وہ روایت ضعیف تھی۔ اگر وہ انقطاع نہ ہوتا تو صدوق درجے کے راوی کی وجہ سے وہ حدیث کیا بننی تھی؟ حسن۔ شاباش، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ آج کی حدیث قال حدثنا ابراہیم بن زیاد، ابراہیم بن زیاد سبلان ہیں، سبلان یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ جو نسخہ میرے پاس ہے اسام موسیٰ ہادی صاحب کا، یہ شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں، تقریباً 30 سال اردن میں شیخ البانی صاحب کے پاس ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو ایک بڑے محدث بڑے امام کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ شیخ البانی صاحب پڑھا رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے، یہ بھی اسام موسیٰ صاحب بھی ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے، ان سے پڑھتے، ان کی معاملت کرتے، بیٹا فلاں کتاب نکالے، فلاں حدیث نکالے، ایسے ہوتا ہے نا، لکھاری بندہ ایسے ہوتا ہے، فلاں بات دیکھیں۔ تو وہ ایک محدث کے پاس بیٹھنے والا بھی محدث بن جاتا ہے۔ بہرحال اسام موسیٰ ہادی صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے جس بھی حدیث کی کتاب پر کام کیا، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ کلمی نسخے ملے انہوں نے اکٹھے کر دیے۔ مضبوط کام مخطوطوں پر کرنا یہ مشکل بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ جو نسخہ میرے سامنے ہے، اس میں شیخ اسام موسیٰ ہادی صاحب نے 9 نسخوں کو جمع کیا۔ کتنے نسخوں کو؟ 9 نسخوں کو۔ بہرحال ابراہیم بن زیاد سبلان یہ راوی سکا ہیں، یہ راوی سکا ہیں۔ مطلب نہیں ہے ان کی کوئی نسبت ہے، نسبت یہ بغدادی ہیں، لکھ لیں البغدادی، یہ بغداد کے تھے۔ قال حدثنا عباد بن عباد، ہمیں حدیث بیان کی عباد بن عباد نے۔ عباد کا مکمل نام عباد بن عباد بن حبیب بن المحلب بن ظالم بن صارق بن صبی، یہ بھی سکا ہے، یہ بھی سکا ہے۔ ان عبید اللہ، عباد بن عباد بیان کرتے ہیں عبید اللہ سے۔ عبید اللہ کا نام عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبید کا پورا نام کیا؟ عبید اللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، سیدنا امیر المومنین، دوسرے خلیفہ، لو کان بعدی نبیا لکانا عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عبید اللہ راوی عمر بن خطاب کی نسل سے تھے، ان کی نسل سے تھے، خاندان سے تھے، ماشاءاللہ۔ سکا ہیں، سکاتن سبتن، سکاتن سبتن۔ النافع، نافع یہ مولا ابن عمر ہیں، نافع غلام تھے سیدنا ابن عمر کے، تو ابن عمر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ جس راوی کے ساتھ ہے نا مولا، مولا لفظ ہے اس کا میں نا آزاد کردہ غلام، مولا ابن عمر یعنی نافع کو ابن عمر نے آزاد کر دیا تھا۔ سیدنا ابن عمر یہ بھی سکا، سارے سکا ماشاءاللہ۔ سند بھی متصل ہے، راوی بھی سارے عادل ہیں، ضابط ہیں، تام الضبط ہیں، عدالت میں بھی تام ہیں، ضبط میں بھی تام ہیں۔ یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے، ملول بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوئی؟ صحیح لذات ہی، صحیح لذات ہی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، شاباش، لکھ لیں حدیث نمبر 2132۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی، ناموں میں سے سب سے زیادہ محبوب نام اللہ تعالیٰ کو عبداللہ و عبد الرحمن، عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، یہ بڑے پیارے نام ہیں، سب سے پیارے یہ نام ہیں۔ باقی کوئی بھی نام اس میں لفظ عبد کی نسبت ہو جائے، آگے اللہ تعالیٰ کی صفت ہو، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد الجبار، عبد القہار، شاباش، عبد الصمد، عبد الاحد، عبد الواحد، ماشاءاللہ۔ ہاں یعنی یہ سارے نام ہی بہت اچھے نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت، تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے
الرحمن سب سے اعلی صفت ہے، الرحمن سب سے اعلی صفت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ نام، صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ نام، محدثین کے ناموں کے ساتھ نام، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بڑے بڑے پیارے نام رکھنے ہیں۔ آج کل کہتے کوئی انوکھا نام دسو، کوئی منفرد نام ہے بھائی، پھر منفرد نام تو پھر فرعون حمان شداد ہی رہ گئے، وہ تو باقی سارے رہ گئے ہیں۔ گندے سے گندے نام لوگ رکھتے ہیں، فضول نام، گندے سے نہیں بھائی۔ محمد کتنا پیارا نام ہے، اللہ اکبر۔ احمد کتنا پیارا نام ہے، ابراہیم کتنا پیارا نام ہے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، سبحان اللہ، عبدالرؤف۔ یعنی بیٹو ہمیں پیارے سے پیارے نام رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، تو بیٹوں کے نام میں نے اپنے دور کے جو سب سے بڑے 2 محدثین تھے، میرے دور کے سب سے بڑے محدثین، ان کے نام رکھے۔ ایک محدث، ایک امام مکہ میں مقیم تھے، دوسرے امام اور محدث مدینہ میں مقیم تھے۔ مدینہ والے امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ مدینہ یونیورسٹی میں استاد تھے۔ مکہ میں جو حرم کے استاد رہے، بیت اللہ میں پڑھاتے رہے، شیخ العرب العجم محمد بدی الدین شراحتی سندھی، بدی الدین شراحتی صاحب مکہ کے محدث اور ناصر الدین البانی صاحب مدینہ کے محدث۔ یہ جو صدی گزری ہے یا جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑے محدثین یہ 2 گزرے ہیں، بدی الدین شراحتی صاحب اور شیخ البانی صاحب۔ تو ان کی کتابیں میں نے پڑھی، متاثر ہوا بہت زیادہ، ہم نے ان کی کتابوں سے فائدہ لیا، منہج علم لیا۔ تو یہ دونوں شیوخ میرے درجن کے قریب اساتذہ کے استاد محترم ہیں دونوں، یعنی حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، شیخ عبد الرحمن مدنی صاحب، یہ دونوں بزرگوں شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں۔ شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب میرے استاد جی، وہ شیخ بدی الدین شاہ صاحب کے شاگرد ہیں۔ اس طرح تو ہمیں اچھے سے نام رکھنے چاہیے، واضح ہے حدیث، باقی مسئلہ